السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ پاکستان کے اندر اگلے 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں، کیونکہ پاکستان کا جو وفاقی بجٹ ہے وہ پیش کیا جائے گا، اور اس بجٹ سے جو ہے وہ بہت سے لوگوں کی قسمت جو ہے وہ اٹیچڈ ہے۔ ظاہری بات ہے، ٹیکسیشن کا جو نظام ہے اس میں کیا تبدیلی آتی ہے، ٹیکسز کتنے بڑھتے ہیں یا کم ہوتے ہیں، پینشنز کے حوالے سے، سیلریز کے حوالے سے جو ہے وہ کیا تبدیلی آتی ہے، تو یہ فیصلہ میرے خیال میں اگلے 24 گھنٹے کے اندر ہو جائے گا۔ تو ہماری بھی اس کے اوپر نظر رہے گی، انشاءاللہ اس پہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں جناب بڑے ہی کشیدہ حالات ہو گئے ہیں، وہاں پہ فوج کو طلب کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جناب کئی گاڑیوں کو وہاں پہ آگ لگا دی گئی۔ اس کی تھوڑی سی فوٹیج بھی جو ہے میں تھوڑی دیر میں بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ اور انڈیا کی جناب قسمت وہی پھوٹی قسمت، پہلے جہاز گرے، اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا ہیلی کاپٹر گرا، اور اب جناب ٹرین کا بھی حادثہ ہو گیا وہاں پہ، جس میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور انڈین آرمی چیف جناب مندر پہنچ گیا ہے، آج کل بڑا پوجا پاٹ کے اندر جو ہے وہ لگ گیا ہے انڈین آرمی چیف۔ ارادے کیا ہیں ذرا اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ 25 لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کے لیے ہم لوگ رواں دواں ہیں، انشاءاللہ آپ کی مدد سے جلد اس ٹارگٹ کو اچیو کیا جائے گا اگر آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو ذرا وفاقی بجٹ کی طرف چلتے ہیں۔ وفاقی بجٹ جو ہے وہ کل پیش کیا جائے گا، اس کا حجم جو ہے 17,600 ارب روپے کا بتایا جا رہا ہے، اور اس میں دفاعی بجٹ جو ہے وہ تقریباً 18% ہوگا، اور اس قرض ادائیگی کے اوپر جو ہے وہ 6,200 ارب روپیہ جو ہے وہ خرچ ہوگا۔ اس میں مجموعی آمدن کا تخمینہ جو ہے وہ 19,400 ارب روپیہ لگایا جا رہا ہے، اور ایف بی آر کے ذریعے ٹیکس وصولی کا ہدف جو ہے وہ 14,130 ارب روپے مقرر کیا جا سکتا ہے۔ سرکاری ملازمین کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ان کی تنخواہوں میں اپروکسیمیٹلی کہا جا رہا ہے کہ 10% کا اضافہ کیا جائے گا، اور پینشنز کے اندر جو ہے وہ 5 سے 7.5% کا اضافہ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے۔ تعلیم کے لیے 13 ارب 58 کروڑ روپے، اور صحت کے لیے 14 ارب 30 کروڑ روپے جو ہے وہ مختص کیے جائیں گے اس بجٹ کے اندر۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق نے کل کا جو ہے وہ اسکیجول جاری کر دیا ہے، اور کل جب بجٹ پیش کیا جائے گا تو اس کے بعد 11 اور 12 جون کو جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوگا، اور اس کے بعد بجٹ کے اوپر بحث کے لیے 13 تاریخ سے جو ہے وہ بحث کا آغاز کیا جائے گا۔ تو یہ اسکیجول جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ آج وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قومی اقتصادی سروے جو ہے وہ جاری کیا ہے، جو فیکٹس اینڈ فگرز بیسکلی پچھلے 1 سال کے ہوتے ہیں، اچیومنٹس کیا ہیں، ٹارگٹس کتنے مس ہوئے، ٹارگٹ کتنے اچیو ہوئے، اس کی تفصیلات یہ کچھ ہوتی ہیں، جلدی میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی شیئر کر دیتا ہوں۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان کی جو مالی سال کی جو جی ڈی پی گروتھ تھی وہ 2.7% رہی ہے۔ افراط زر جو ہے وہ 4.6% ہے۔ گزشتہ سال پالیسی ریٹ 22% تھا، کم ہوتے ہوتے وہ اب 11% کے اوپر آ چکا ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام سے ہمارا انہوں نے کہا اعتماد بحال ہوا ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام کا مقصد میکرو اکنامک استحکام تھا۔ عالمی گروتھ کی نسبت پاکستان نے جی ڈی پی گروتھ میں ریکوری کی ہے۔ عالمی مہنگائی 2 سال پہلے 6.8% تھی، جو اب 0.3% ہو چکی ہے۔ اس کے اوپر میں ذرا تھوڑی دیر مہنگائی کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں۔ پاکستان میں انہوں نے کہا اس وقت مہنگائی کی شرح 4.6% ہے۔ رواں مالی سال زر مبادلہ کے ذخائر میں شاندار اضافہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اب جی ڈی پی کے استحکام کی طرف بڑھنا ہے، ہم اس وقت بہتر سمت میں چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا پاور سیکٹر اصلاحات میں 1 سال میں تاریخی ریکوری ہوئی ہے، بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی گورننس میں بہتری آئی ہے، فری لانسرز نے $400 ملین جو ہیں وہ کمائے ہیں، اور پیٹرولیم مصنوعات کی گروتھ اضافے کے ساتھ جو ہے وہ 4.5% رہی ہے۔ کیمیکل گروتھ کمی کے ساتھ 5.5% کے اوپر رہی ہے۔ فارماسیوٹیکلز میں گروتھ اضافے کے ساتھ 2.3% رہی ہے۔ کانکنی اور کھدائی کی گروتھ کم ہو کر 3.4% رہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جولائی سے مارچ کے دوران تعلیم پر جی ڈی پی تناسب سے 0.8% خرچہ ہوا ہے، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے 61.1 ارب روپے مختص کیے گئے۔ مجموعی شرح خواندگی 60.6% رہی، جس میں مردوں کی شرح خواندگی 68% اور خواتین کی 52.8% رہی۔ پرائمری سطح پر داخلے 2.483 کروڑ جو ہے وہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ جو مہنگائی کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا، 1-2 میمز بھی بلکہ چل رہی ہیں ایک اینکر کی مہنگائی کے حوالے سے، اور میں اس کے اندر وہ فرما رہے ہیں جناب مہنگائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مہنگائی نام کی بلکہ کوئی چیز نہیں ہے۔ نہیں، مہنگائی ہوتی ہے بھائی، مہنگائی جو ہے وہ انسان کو تکلیف دیتی ہے۔ مہنگائی ایک انفلیشن کا فگر ہے، وہ پوری دنیا کے اندر کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اور ابھی بھی میں پہلے بھی ویسے اس کے اوپر بات کر چکا ہوں، لیکن میں چونکہ بجٹ کا دور ہے ذرا اس کے اوپر دوبارہ میں بات کر دوں کہ ہاں مہنگائی کی شرح آپ کی کم ہو گئی ہے، لیکن کم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چیزیں سستی ہو گئی ہیں۔
یہ ہم لوگ اکثر اوقات اس کو مکس اپ یہ کر دیتے ہیں کہ جی مہنگائی کم ہونے سے مراد ہے کہ پہلے جو چیز 10 روپے کی تھی وہ اب شاید 7 روپے کی ہو جائے گی. نہیں، ایسا اس کا قطعی مطلب نہیں ہوتا. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ پہلے ایک چیز اگر 5 روپے کی تھی، وہ 5 روپے کی چیز اگر 10 روپے کی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مہنگائی 100% تھی، 100% اس کے اندر انکریز آیا ہے. لیکن اب اگر 10 روپے کی چیز اگر 15 روپے کی ہوگی، 10 روپے، دوبارہ ریپیٹ کروں، اگر 10 روپے کی چیز 15 روپے کی ہوگی تو اس کا مطلب ہے مہنگائی 50% ہو گئی ہے. تو ہمارے یہاں پہ نمبر کے لحاظ سے اس سے یہی کاؤنٹ کیا جائے گا کہ یہ 100 سے کم ہو کے 50 پہ ہو گئی ہے، لیکن ایکچولی مقصد اس کا یہ ہے کہ وہ 10 روپے کی چیز اب 15 روپے کی ہو چکی ہے. وہ شکر کریں کہ وہ 20 روپے کی نہیں ہوئی ہے. اگر 100% کے حساب سے چلتی رہتی تو 10 روپے کی چیز 20 روپے کی ہو جاتی. اب چونکہ 10 روپے کی چیز 15 کی ہو گئی ہے تو اس لیے 50% ہے. لیکن 50% کا بھی مقصد یہ ہے کہ بہت مہنگائی ہے، کیونکہ ایکچوئل پرائس اس کی پہلے 5 روپے تھی جو کہ اب 15 روپے ہو چکی ہے. تو اگر آپ اس پوائنٹ سے، بیس پوائنٹ کو ادھر سے وہاں سے اگر کاؤنٹ کریں گے تو ایکچولی مہنگائی اگر آپ 5 سے 15 کے اوپر جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے 200% ہو چکی ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے. تو اس کو لوگ جو ہے وہ ظاہری بات ہے اپنے لیے یا اپنی جو گورنمنٹ ان کو پسند ہوتی ہے، جو پارٹی ان کو پسند ہوتی ہے، اس کے لیے اس کی مینیپولیشنز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں مہنگائی تو دیکھیں کم ہو گئی، مہنگائی تو کم ہو گئی. مہنگائی بھائی کم تو ہو گئی ہے، لیکن یہ بتاؤ نا کہ چیزیں مہنگی کتنی ہو چکی ہوئی ہیں اور چیزیں اس کے بعد سستی نہیں ہوئی ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ مہنگائی کا جو سپیڈ تھی نا یوں اوپر شوٹ مارنے کی، وہ سلو ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاں مہنگائی چیزیں سستی کب ہونا شروع ہوں گی، جب یہ فگر جو ہے وہ نیگیٹو میں جانا شروع کرے گا، جب یہ مائنس جو ہے وہ 2%، -3%، -10%، -15% پہ جانا شروع کرے گا نا، اس کا مطلب ہے کہ اب چیزیں سستی ہونا شروع ہوئی ہیں. اس کا یہ مقصد ہوتا ہے. تو ذرا میں نے کہا میں مہنگائی کے حوالے سے تھوڑا سی کیلکولیشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ کلیئر کر لوں. اچھا جی، اس کے علاوہ چودھری پرویز الہی صاحب بڑی دیر کے بعد جناب کہیں باہر نکلے ہیں، اور عید کے اوپر میرے خیال میں شاید عید کی وجہ سے جو ہے وہ باہر نکلے، اور انہوں نے وہاں پہ گجرات میں جو ہے وہ اپنے کارکنوں سے وہاں پہ خطاب کیا. انہوں نے نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی تقریر میں اپنی تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں کہ حالیہ پاک بھارت جنگ کا ڈیزائن نواز شریف نے بنایا ہے، حالانکہ پوری جنگ کے دوران ان کے منہ سے مودی کے خلاف ایک لفظ نہیں نکلا. شکر ہے مسلم لیگ نون والوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ علامہ اقبال والا خواب بھی نواز شریف نے دیکھا تھا. انہوں نے کہا قائد اعظم کے بعد عمران خان جیسا لیڈر ہماری تاریخ میں پیدا نہیں ہوا. قائد اعظم کے بعد اگر کسی کو سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں تو وہ عمران خان ہے. ہماری فوج نے شہادتیں دے کر فتح حاصل کی. پوری قوم پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. جب قوم اور فوج کو ضرورت پڑی تو سب سے پہلے بیان دیا کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا، یہ ظاہری بات ہے، آپ جانتے ہیں پرویز الہی صاحب جو ہے وہ ہمیشہ ٹریڈیشنلی پرو اسٹیبلشمنٹ ہی رہے ہیں، ہمیشہ وہ فوج کے کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، فوج کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. لیکن جس پارٹی کی وہ ذکر کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے پارٹی کے اندر وہ جوش اور ولولہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا. لیکن پرویز الہی صاحب جو ہے ظاہری بات ہے وہ کبھی بھی اس لائن کو جو ہے وہ چھوڑتے نہیں ہیں. نون لیگ کو بھی انہوں نے جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب بلاول بھٹو جو ہیں، میں نے کل ویلاگ میں بتایا تھا کہ وہ لندن پہنچ چکے ہیں. ان کی ملاقاتوں کا آغاز جو ہے وہ آج سے ہو رہا ہے، اور وہاں پہ برطانوی وزیر مملکت برائے ایشیا اور مشرقی وسطیٰ ہیمش فالکن سے وہ ملاقات کر کے پاکستان کی موقف سے انہیں آگاہ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ وہ رائل انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں تقاریب سے بھی جو ہے وہ خطاب کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جناب بتایا جا رہا ہے کہ 14 جون کو جو ہے پاکستانی سفارت خانے کے سامنے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کرنے جا رہی ہے جب وہ واشنگٹن ڈی سی کا دورہ کر رہے ہوں گے. تو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف سے کافی حد تک واضح ہو گیا ہے کہ اب انہوں نے ٹوٹلی اینٹی اسٹیبلشمنٹ لائن لینی ہے. کوئی مذاکرات، کوئی مفاہمت، کوئی اس سلسلے کے، بلکہ پورا گروپ ہی جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیا گیا. ایز اے میٹر آف فیکٹ سنو نے یہ رپورٹ کیا، سنو نیوز نے، کہ جناب اس سلسلے میں جو ان کے واٹس ایپ گروپ ہیں اس میں کئی دفعہ جو ہے یہ سوال کیا گیا کہ جناب وہ جو ہم نے تحریک وغیرہ چلانی ہے اس کا کیا بنا ہے، اس میں کچھ موومنٹ ہونی ہے آگے کہ نہیں، لیکن کوئی اس میں جواب ہی نہیں دیا جا رہا تھا. اور اب اس میں سنو نے یہ رپورٹ کیا، میں بار بار سورس آپ کو میں کوٹ کر رہا ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ جی اب اس گروپ کے اندر جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کو بھی ایڈ کر لیا گیا ہے. تو علیمہ خان صاحبہ اگر ایڈ ہو گئی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹکس کا ایک حصہ بن رہی ہیں، اور اس تحریک کے اندر وہ بھی ظاہری بات ہے ایک سیاسی کردار اپنا جو ہے وہ اب ادا کرنا چاہتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک پروفیسر صاحب ہیں جی، اسٹیو ہینک،
انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے. مجھے نہیں پتا وہ کس حد تک ریلائبل ہے, لیکن انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے جی کہ فارمر پی ایم عمران خان از لائکلی ٹو بی گرانٹڈ بیل آن June 11 in the Al-Qadr Trust case according to several reports. I'm looking forward to speaking with him immediately. The last time I spoke with him was April 2023. Free Imran Khan. اچھا, یہ اب اسٹیو ہینک جو ہے اس کو میرے خیال میں پتہ کچھ نہیں ہے چیزوں کا. اس کو کسی پاکستان تحریک انصاف کے بندے نے شاید یہ ٹویٹ بنا کے بھیج دیا ہوگا. اور وہ بہت سے گورے اس طرح ہیں, میں جانتا ہوں, جو بغیر سوچے سمجھے نہ ان کو چیزوں کا پتہ ہے, نہ اس کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ بھائی ابھی صرف نوٹسز ہوئے ہیں, ابھی اس کے اوپر بحث ہونی ہے, پھر کوئی فیصلہ ہوگا. اچھا, صرف یہ کیس نہیں ہے, اور بہت سے کیسز ہیں جس کے اندر عمران خان صاحب جو ہے وہ نامینیٹڈ ہیں. وہ کیسز آلریڈی چل رہے ہیں, 9 مئی سے کیسز جو ہے وہ ریلیٹڈ کیسز چل رہے ہیں. تو اتنی جلدی ابھی عمران خان صاحب کو ریلیف نہیں ملے گا. لیکن اس نے جو ہے وہ اسٹیو ہینک نے انہوں نے ٹھوک دیا کہ جناب 11 تاریخ کو جو ہے نا, مجھے پتہ لگا ہے رپورٹس کے مطابق کہ ان کو ریلیف مل جائے گا. دیکھتے ہیں 11 کو ملتا ہے یا نہیں ملتا. اب آ جائیں ذرا امریکہ کی جانب. جناب وہاں پہ لاس اینجلس کے اندر جو ہے یہ فوٹیج آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے, میں ساتھ ساتھ آپ کو ایکسپلین بھی کرتا رہوں گا کہ آخر یہ سارا کچھ ہوا کیا ہے. اس میں جناب کافی زیادہ پرابلمٹک سچویشن لاس اینجلس کے اندر بن گئی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسکلی یہ جو انلیگل امیگرنٹس ہیں اس کے اگینسٹ آلریڈی ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ساتھ ہی اس نے کہا تھا کہ میں نے ان کو نہیں چھوڑنا, میں ہر صورت جو ہے ان کو امریکہ سے میں باہر نکالوں گا. تو مختلف شہروں کے اندر جو ہے وہ چھاپے چھپے بھی مارتے رہے ہیں. اس میں کئی انڈینز کو, پتہ نہیں کتنے جہاز اب تک انڈینز کے بھی گرفتار ہو کہ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں وغیرہ لگو کے ان کو بند کر کے جو ہے وہ جہازوں پہ لاد کے انہوں نے انڈیا واپس بھیجا ہے. دیگر ملکوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہوا ہے. لاس اینجلس کے اندر جو ہے وہ خاص طور پہ لٹینوز جو ہیں, جو میکسیکو وغیرہ سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں, انلیگل امیگرنٹس ہیں, ان کے اگینسٹ بیسکلی ایک بہت بڑی ایکسرسائز جو ہے وہاں پہ شروع کی گئی ہے. اور وہاں پہ جو لٹینوز ہیں, جو میکسیکو سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں, انہوں نے سڑکوں کے اوپر جو ہے کافی دنگا فساد وہاں پہ کیا ہے. پولیس کی گاڑیوں کو جو ہے وہ توڑ پھوڑ کی گئی, آگ لگا دی گئی. بلکہ وہاں پہ ایک جو آٹومیٹک ڈرائیور لیس گاڑی چلتی ہے, اس کو بھی جو ہے وہ اس کی ویلیو جو ہے وہ بتائی جاتی ہے, وائمو کارز, $6 لاکھ کی ایک گاڑی ہے یہ. تو یہ بیسکلی اس کے اوپر کیمرہ فٹ ہوتا ہے اور آٹومیٹکلی یہ گاڑی جو ہے وہ موو کرتی ہے. تو اس کو بھی جو ہے وہ روک کے اس کو بھی آگ شاگ وغیرہ لگا دی. گاڑیاں تو انشورڈ ہوتی ہیں لیکن پھر بھی کافی زیادہ جو ہے وہ نقصان ہوا ہے. تو اچھے خاصے لاس اینجلس کے اندر جو ہے وہ دنگے فساد ہوئے ہیں. اچھا, اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بیچ میں کیا کہ اس نے نیشنل گارڈز جو ہیں اس کے 2000 اہلکاروں کو جو ہے لاس اینجلس کے اندر تعینات کر دیا کہ جی آپ جائیں اور جا کے جو ہے یہ چھاپے چھپے مارے. اچھا, انہوں نے جو وردی پہنی ہوتی ہے وہ بالکل فوجیوں والی وردی انہوں نے پہنی ہوتی ہے, منہ پہ ماسک وغیرہ جو ہے وہ لگائے ہوتے ہیں. اور ان کی جو وہ ہے جو آرگنائزیشن ہے, مطلب جس ریجمنٹ سے یہ تعلق رکھتے ہیں اسے کہتے ہیں آئس. تو یہ جو آئس ہے یہ بیسکلی کسٹمز کے جو اہلکار ہوتے ہیں, امیگریشن اینڈ کسٹمز کے اہلکار, یہ بیسکلی اس سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ غیر قانونی جو تارک وطن ہوتے ہیں ان کو یہ لوگ گرفتار کرتے ہیں. ان کا کام یہ ہوتا ہے پن پوائنٹ. تو انہوں نے جب چھاپے چھپے مارنا شروع کیے ہیں وہاں پہ اور لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کیا ہے, تو پوری کی پوری کمیونٹیز جو ہے نا وہ باہر آ گئیں, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ کس طرح سرچ وارنٹس کے بغیر جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں, یہ کر نہیں سکتے یہ. تو وہاں سے حالات جو ہیں وہ کافی زیادہ خراب ہوئے ہیں. اب وہاں کے جو کیلیفورنیا کے گورنر ہیں گیون نیوزم, اور لاس اینجلس کی میئر ہیں کیرن باس, انہوں نے اس کے اوپر شدید احتجاج کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ معاملات کو خراب کر دیا ہے. یہ اس طرح گارڈز وغیرہ کو بھیج کے, نیشنل گارڈز کو بھیج کے انہوں نے حالات جو ہیں وہ اور بھی زیادہ انہوں نے خراب کر دیے ہیں. اور اس میں ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ 500 مرینز کو بھی جو ہے وہ لاس اینجلس میں اتارا گیا ہے. اب اگر امریکہ کے کسی شہر کے اندر آپ اندازہ کیجئے اگر فوج کو طلب کر لیا جائے یا مرینز کو طلب کر لیا جائے تو پھر حالات جو ہیں بہت ہی زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ حالات اتنے زیادہ ٹینس ہو گئے ہیں کہ وہاں پہ کرفیو وغیرہ بھی جو ہے وہ نافذ کرنا پڑ سکتا ہے. تو وہاں پہ بلکہ یہ بھی ہوا ہے کہ پولیس کی جانب سے جو ہے ربڑ کی گولیاں فائر کی گئیں, ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی. بلکہ ایک جرنلسٹ تھی, وہ خاتون جرنلسٹ وہاں پہ کھڑی ہو کے وہ رپورٹ کر رہی تھی, لائیو رپورٹ کر رہی تھی, تو ایک ربڑ کی گولی اس کو بھی فائر کر دی گئی. تو جبکہ اس نے مائک شائک وغیرہ سارا کچھ پڑھا تھا, اور پولیس والا نظر آ رہا ہے کہ اس نے اس کے اوپر ربڑ کی گولی جو ہے چلائی ہے. تو اس کی وجہ سے لاس اینجلس کے اندر جو ہے وہ حالات کافی زیادہ خراب ہو گئے ہیں. اور وہاں پہ انفینٹری بریگیڈ کامبیٹ ٹیم کے 300 اہلکار بھی مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ تعینات کیے گئے ہیں تاکہ جلد از جلد جو ہے ان حالات کو جو ہے وہ قابو میں لایا جا سکے. تو اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک اور خبر جو انڈیا کے حوالے سے ہے وہ یہ خبر ہے کہ انڈین ایکسپریس نے یہ پہلے رپورٹ کیا کہ جناب سعودی عرب نے جو ہے وہ انڈینز کے لیے جو اپنے ویزاز جو ہے وہ روک دیے ہیں, بند کر دیے گئے ہیں.
تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی زیادہ مصیبت پڑ گئی وہاں پہ کہ جناب یہ سعودی عرب نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا کہ ہمارے ویزاز جو ہیں وہ بند کر دیے ہیں. یہ آپ یہ دیکھیں سعودی عرب ٹو امپوز ویزا بین آن 14 کنٹریز انکلوڈنگ انڈیا. تو اس کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ مسئلہ پڑ گیا کہ جناب یہ یہاں پہ بھی ہماری جو ہے وہ پالیسی ناکام ہو رہی ہے انڈیا کی. تو اس کے بعد اس کی کلیریفیکیشن جو ہے وہ بعد میں آئی کہ جی ٹیمپرری طور پہ جو ہے وہ یہ بند کیا جا رہا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حج کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ سعودی عرب آ رہے ہوتے ہیں, تو تھوڑی دیر کے لیے ٹیمپرری جو ہے وہ بلاکیجز کی جاتی ہیں. تو اس وجہ سے انڈیا کے ویزے جو ہیں وہ فی الحال ٹیمپرری طور پہ سعودی عرب کی جانب سے بند کیے گئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر ایک پون کھیرا ہیں جو کہ بیسکلی کانگریس کے ایک پولیٹیشین ہیں, انہوں نے بڑا لمبا ایک یہ پورا ٹویٹ شیئر کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جناب ہماری تو ہر جگہ بیزتی ہو رہی ہے, انٹرنیشنلی ہر جگہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ انسلٹ ہو رہی ہے ہماری. انہوں نے, میں پڑھ دیتا ہوں ساتھ, انہوں نے کہا سعودی عربیہ سسپینڈنگ ویزاز فار 14 کنٹریز انکلوڈنگ انڈیا از جسٹ دا لیٹسٹ بلو ان اسٹڈی کولیپس آف انڈینز فارن پالیسی انڈر مودی. انہوں نے کہا کہ یہ سعودی عرب نے جو کیا ہے یہ ہمارے ساتھ اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ اس میں بھی اب شامل کر لیں اسے. چائنا بلاک نیمنگ دا اٹیکرز ایٹ دا UN. پاکستان ون دا بیکنگ فرام چائنا, رشیا, ایران, ٹرکی اینڈ ملیشیا آل ڈیمانڈنگ اے فیئر پروب. انہوں نے کہا چائنا نے جو ہے وہ پاکستان کا ساتھ دیا. ہم وہاں پہ ریزولوشن کے اندر جو ہے وہ نام لکھوانا چاہ رہے تھے کہ کون اس کا ذمہ دار ہے, لیکن ان کی وجہ سے جو ہے وہ نام بھی نہیں لکھا گیا, اور پاکستان کو جو ہے وہ رشیا, ایران, ٹرکی اور ملیشیا کی بھی پوری طرح بیکنگ جو ہے وہ شامل تھی. اور انہوں نے بھی کہا کہ جی اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے. آگے اس نے 7 مختلف وجوہات بتائی ہیں کہ انڈیا کس طرح فیل ہوا ہے. تو اس نے کہا جی نمبر 1, G7 ایکسکلوڈیڈ انڈیا اوور کینیڈا, خالستان فال آؤٹ, G20 saw no breakthrough. انہوں نے کہا G7 سے جو ہے ہم نے مر کے ان سے انویٹیشن مانگا, وہ ہمیں انوائٹ تک نہیں کر رہے تھے, اور G20 کے اندر بھی جو ہے ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوتی. نمبر 2, مالدیوز ٹرنز ہاسٹائل ود انڈیا آؤٹ اینڈ پرو چائنا پیوٹ. مالدیوز جو ہے جو انڈیا کے اپنے ساؤتھ کے اندر ہے, انہوں نے کہا وہاں بھی جو ہے پرو چائنا گورنمنٹ آ گئی ہے اور اس کی پالیسی بھی جو ہے چائنا کی طرف جا رہی ہے, ہم سے وہ دور ہو رہے ہیں. نمبر 3, سری لنکا مالدیوز لیز اسٹریٹجک ایسٹس ٹو بیجنگ. سری لنکا اور مالدیوز نے اپنے اہم ترین جو ایسٹس ہیں وہ بھی چائنا کو انہوں نے لیز آؤٹ کر دیے ہیں. نمبر 4, نیپال ری ڈریو اٹس میپ ٹو کلیم انڈیا ٹیریٹری. نیپال نے جو ہے وہ اپنا نقشہ جو ہے وہ دوبارہ بنا دیا ہے اور اس میں بہت سی ٹیریٹری ایسی اپنی طرف کلیم کر لی ہے جو ایکچولی انڈیا کی ہے. OIC اینڈ ویسٹ ایشیا کیپس اٹیکنگ انڈیا اوور کشمیر اینڈ مسلم رائٹس. جو مسلمانوں کی جو تنظیم ہے OIC, اس کی جانب سے انہوں نے کہا وہ ہمارے پہ بار بار حملے کرتے ہیں اور کشمیر ایشو کے اوپر. SCO اینڈ برکس ناؤ ماؤتھ پیسز فار چائنا. SCO سمٹ آپ کو یاد ہے یہاں پہ پاکستان کے اندر ہی ہوا تھا. برکس بھی جو ہے ایک آرگنائزیشن ہے, انہوں نے کہا کہ وہ بھی جو ہے وہ چائنا کے لیے چائنا کا ساتھ دیتے ہیں. نمبر 7, رشیا سائنز ملٹری اینڈ انرجی ڈیلز ود پاکستان. کہ رشیا جو ہے وہ اس کے پاکستان کے ساتھ اس کے ڈیلز ہو رہی ہیں, وہ معاہدے کر رہے ہیں. مین وائل پاکستان ڈسپائٹ اکنامک کولیپس بیگز $20 billion فرام ورلڈ بینک, $1 billion فرام IMF, $800 million فرام ADP, ٹائٹنز ties with Russia and hijacks the Kashmir narrative. Turkey even sent a warship in its support. Iran offered to mediate. Qatar, Kuwait and Malaysia echoed اسلام آباد لائن. انہوں نے کہا سارا کچھ جو ہے وہ پاکستان کی فیور میں ہو رہا ہے, تو ہم کدھر ہیں, مودی نے کیا ہے, بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے انڈیا کی فارن پالیسی کا. اب کیا کر سکتے ہیں بھائی, اب آپ کی قسمت میں رون ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. اور یہ آپ کو یہ جو ٹویٹ ہے نا, اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ پاکستان کو ماشاءاللہ کتنی کامیابیاں مل رہی ہیں, انٹرنیشنلی کتنی کامیابیاں مل رہی ہیں کہ بھارتی سیاستدان بھی جو ہے اس بات کو ماننے کے اوپر مجبور ہو چکے ہیں. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ انڈیا میں نے آپ کو کل یہ بھی رپورٹ کیا تھا کہ پہلے ان کے جہاز گرے, پھر ہیلی کاپٹر گرا, اب ٹرین کا حادثہ ہو گیا ہے. اب اس کے اندر بیسکلی کیا ہوا ہے کہ ان کی جو ٹرین تھی وہ تھانے کے کسارا ایریا سے ممبئی جا رہی تھی, تو وہ اتنی زیادہ بھری ہوئی تھی, اتنی زیادہ اوور کراؤڈڈ تھی کہ اس میں سے 5 پیسنجرز جو ہیں وہ ٹرین سے گرے ہیں. وہ مطلب انہوں نے اکثر ٹرینوں کے اوپر بھی بندے بٹھائے ہوتے ہیں, سائڈوں پہ بھی بالکل باہر تک جو ہے وہ لوگ نکلے ہوتے ہیں, تو وہ وہاں سے جو ہے وہ 10 سے 12 پیسنجرز جو ہیں وہ ٹرین سے گرے ہیں اور اس میں سے 5 جو ہے وہ مارے گئے ہیں. اوور کراؤڈڈ ٹرین اتنی زیادہ تھی. تو انہوں نے کہا ہے کہ جی اوور کراؤڈنگ کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سب کچھ ہوا ہے کہ لوگ جو ہے وہ باہر دروازوں کے ساتھ لٹک کے جو ہے وہ سفر کر رہے تھے, تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ اوور کراؤڈنگ ہے. اچھا, اسی لیے میں کہتا ہوں, اور اس کے بعد یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم دنیا کی چوتھی بڑی اکانومی بن گئے, چوتھی بڑی اکانومی. آپ کی ٹرینز کا یہ حال ہے, آپ کے ذرائع جو ہے وہ یہ حال ہے, آپ کے یہاں پہ بیماری, ایجوکیشن اور ٹرانسپورٹ یہ حال ہے آپ کے وہاں پہ. لیکن بیٹھ کے دعوے دیکھیں آپ کے کتنے بڑے وہ کرتے ہیں کہ جناب ہم 4th بگیسٹ اکانومی ہیں. آپ 4th بگیسٹ اکانومی اس وجہ سے ہیں کہ آپ کی تعداد بہت زیادہ ہے,
آپ کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے اور آپ کی زیادہ پاپولیشن کی وجہ سے ٹرینوں میں سے لوگ گر رہے ہیں وہاں پہ. یہ صورتحال ہے کہ 5 افراد جو ہے وہ اپنی جان سے گئے ہیں. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی. انشاءاللہ ہاں سوری ایک خبر تو رہ ہی گئی اور وہ ہے انڈین آرمی چیف کی. انڈین آرمی چیف آپ کو یاد ہوگا ان کا نام ہے جی جنرل اپندر دویدی. تو یہ پچھلے دنوں ایک پنڈت کے پاس گئے تھے اور پنڈت جو ہے وہ اس نے بڑی پوجا ووجا اس کے ساتھ کروائی تھی. تو اس پنڈت نے کہا تھا کہ جی مجھے جو ہے وہ پاکستانی کشمیر چاہیے. آپ کو یاد ہوگا اس نے یہ بات کہی تھی. تو خیر میں نے تو اس کو بھی کہا تھا بیٹا تیرے خالہ جی کا ویڑا نہیں ہے, جو منہ سے مانگے گا تجھے بیٹھ کے مل جائے گا, اس طرح نہیں ہوتا. تو اب یہ جو انڈین آرمی چیف ہے اس نے جناب کیدر ناتھ کا جو ایک وہاں پہ ٹیمپل ہے اس کو بھی اس نے جو ہے وزٹ کیا ہے. یہ اتراکھنڈ میں ہے اور وہاں پہ جو ہے اس نے یہ جو وزٹ کیا ہے وہاں پہ پورا پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ جا کے پوجا ووجا اس نے کی ہے. تو اس کے اوپر انڈین میڈیا کے اندر بہت سے لوگ اس حرکت کے اوپر یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ کہیں یہ سارا کچھ اس لیے تو نہیں کر رہا کہ جو موجودہ پاکستانی آرمی چیف ہیں وہ حافظ ہیں اور وہ جو اپنی تقاریر کرتے ہیں تو اس کے اندر قرآنی آیات کا بھی وہ حوالہ دیتے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو انڈین آرمی چیف ہے وہ کچھ زیادہ ہی اب مندروں شندروں کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے اور وہ مجبوری کے تحت جو ہے اس کو اپنا یہ ریلیجس ایک فیس جو ہے وہ دکھانا پڑ رہا ہے. کیونکہ ٹریڈیشنلی عام طور پہ انڈیا یہ کلیم کرتا ہے کہ جنہیں ہم تو سیکولر ہیں, اور ان کے جو آرمی چیفز ہوتے ہیں وہ اس قسم کی ریلیجس جو بھی ان کی سرمنیز وغیرہ ہوتی ہیں یا ٹیمپل ہوتے ہیں یا پوجا پاٹ کے لیے جو جاتے ہیں اس طرح ترویج نہیں کی جاتی. لیکن اب جو ہے بہت زیادہ کی جا رہی ہے. تو یہ جان بوجھ کے تو نہیں کیا جا رہا, کیونکہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ چونکہ ایک حافظ ہیں اور ان کی جو ریلیجس انکلینیشن ہے وہ تو مطلب ظاہری بات ہے ہم تو جانتے ہیں. تو یہ کہیں اس کے بدلے میں تو یہ سارا کچھ نہیں کیا جا رہا. تو اس کے اوپر جو ہے وہ بہت سے سوال انڈیا کے اندر کیے جا رہے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.